محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جن کے نام نامی اس میں گرامی سے لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ میری مراد مخدوم امم ابو الحسن علی بن عثمان بولیویلی ثم جلابی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی ذات والا ستودہ صفات۔ جس طرح ہم اولیاء کرام کے تذکرہ کے لیے محافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں یا دیگر مقام پر صحابہ کی موجودگی میں پہلی امتوں کے اولیاء کرام کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ کہیں بنی اسرائیل کے ان اولیاء کرام کا تذکرہ ہے جہاں ایک گناہگار شخص 100 قتل کرنے کے بعد دل میں توبہ کی توفیق لے کے اللہ والوں کی بستی کی طرف جاتا ہے اور پروردگار بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ کہیں حضرت خواجہ محمد اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذکر تھا کہ سرکار صحابہ سے کہہ رہے تھے میرے اس پیارے سے ملو تو بخشش کی دعا کروانا۔ کہیں پروردگار بنی اسرائیل کے اولیاء اصحاب کہف کی عظمتوں کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کی آیات کو نازل فرماتا ہے۔ پتہ چلا اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے اور ہمارے آقا کا طریقہ بھی ہے۔ گرامی حضرات، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقام پر اولیاء کرام کی عظمتوں کو ذکر فرمایا، اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عرس پاک کی تقریب اور اس محفل کا عنوان جو ان سے منسوب ہے، تو ان ایام میں جیسے آج سے داتا صاحب کا عرس شروع ہو رہا ہے، 3 دن تک آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدہ مختلف انداز میں پیش کیا جائے گا۔ ان عرس کی تقاریب کو منانا، محافل کے انعقاد کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد تو ان اولیاء کرام کی عظمتوں کو سن کر اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنا، وہاں ان پاک ہستیوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا عزم صمیم کرنا ہے کہ جس مشن کے لیے ان اولیاء کرام نے اپنی زندگیاں لگائیں، اور کہاں افغانستان غزنی ہے، کہاں لاہور ہے، کہ پاک ہستیاں دور دراز کا سفر کر کے مخلوق خدا کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے آئیں، اور ان پاک ہستیوں نے اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے اس انداز میں مخلوق خدا کی رہنمائی فرمائی کہ آج 978 سال گزر گئے، داتا صاحب کا روحانی لنگر کی تقسیم ہو رہا ہے، روحانی لنگر کی تقسیم ہو رہا ہے۔ گرامی حضرات، اس کی وجہ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، فرمایا جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، پروردگار جبریل امین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ پھر اہل سما میں جبریل امین علیہ السلام صدائیں بلند کرتے ہیں، اہل السما بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی قبولیت کو زمین کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اہل ارض بھی، اہل زمین بھی، مخلوق خدا بھی ان سے پیار کرتی ہے، تو پروردگار ان پاک ہستیوں کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں کی طرف منتقل فرما دے گا۔ گرامی حضرات، آج جس فتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج مختلف افکار کے حامل افراد کسی نہ کسی اعتبار سے
ان پاک ہستیوں کے بارے میں یا روحانیت کے تصورات کے بارے میں نت نئے اشکالات پیش کرتے ہیں۔ بعض تو ٹوٹل ہی تصوف کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض باطنی کیفیات سے متقیب ہوئے بغیر ان پاک ہستیوں کے حوالے سے اس انداز میں خط مبحث میں مبتلا ہوئے کہ سوائے تشکیل کے کوئی اور جملے یا باتیں ان کے پیش نظر نہ رہ سکیں۔ اس مقام پر یاد رکھیے ان اولیاء کرام کے اس مناتے ہوئے ہم نے شریعت و طریقت کی راہوں کو سمجھنا بھی ہے اور تصوف کا وہ عظیم وتیرہ، وہ ہمارے اسلاف کا خوبصورت کلام، وہ بزرگان دین کی خدمات جس کے ذریعے رسالہ قشیریہ سے لے کر کشف المحجوب تک اور کشف المحجوب سے لے کے غنیۃ الطالبین تک اور غنیۃ الطالبین سے لے کے گلستان سعدی اور کریمہ اور حضرت خواجہ عطار تک جتنے بھی تصوف کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے کتابوں کو رقم کیا ہے، ہم بظاہر صرف عرس نہ منائیں بلکہ ان پاک ہستیوں کے کلام کو پڑھ کے اپنے باطن کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں۔ تصوف کیا ہے؟ اگر بہت سی متکفل کتابوں کا خلاصہ کیا جائے تو تصوف کو میں ایک جملے سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ تصوف کہتے ہیں نہ کوئی بخلق صدق با، مخلوق سے نیکی کرنا، اللہ سے سچ بولنا۔ لوگوں سے سچ بولنا آسان ہے، رب سے سچ بولنا ذرا مشکل ہے، جو دل کے چھپے ہوئے بھید اور حال کو بھی جاننے والا ہے۔ اولیاء کرام نے انسان کی رہنمائی اس انداز سے کی کہ ایک نہ کوئی خلق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مخلوق کی خدمت کی بات کی، جس سے خلق خدا نے جب ان کے حسن سلوک کو دیکھا تو دوڑ کر اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا، جن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ پروردگار نے وہ روحانی کیفیت عطا فرمائی کہ اس بڑے صغیر میں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ وہ تصوف کا خوبصورت وتیرہ ہمارے اسلاف نے جس خوبصورت انداز میں اس بڑے صغیر میں اس کی اشاعت کا سلسلہ رکھا، گرامی حضرات، اس میں شہرۂ آفاق تصنیف حضرت سیدنا داتا اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب ہے، جس کا نام ہی آپ نے کشف المحجوب رکھا، جو دل پہ پڑے ہوئے غفلت کے پردے کو ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس کا پیر و مرشد کوئی نہ ہو وہ اس کتاب کشف المحجوب کو پڑھ لے، پروردگار اسی کی وجہ سے اس کو وہ مرشد اور اس کو پیر کی وہ رہنمائی عطا فرمائے گا جس کی بنا پر وہ دنیا میں آنے والی تمام کی تمام آلائشوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو گرامی حضرات، آج اب ہم روحانیت کی جب بات کرتے ہیں تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے طریقی صاحب اس کو لاجیکل ریفرنس سمجھائے، لاجیکل بات کریں۔ آج دلائل عقلیہ کو فرسٹ پیورٹی میں لوگ لانے لگے، لاجیکل ریفرنسز کی پہلے بات کرنے لگے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے کر دوں، لاجک ہماری عقل کو کہتے ہیں، لاجیکل ریفرنسز ہماری فہم، ادراک اور شعور سے بنتے ہیں۔ ہمارا فہم، ہمارا شعور، ہمارا ادراک، ہماری بصیرت، اس میں اور فرمان الہی میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اس میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ایک وہ حکم ہے جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملا، اور ایک وہ بات ہے جو ہم اپنی عقل سے اخذ کرتے ہیں۔ انسان اپنے شعور و ادراک میں کسی بھی منزل پہ پہنچ جائے، اس کا عقل اور شعور کا ادراک کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے جو ملنے والا علم، الہام ہے، وجدان ہے، تعقل ہے، روحانیت میں جو فراست کا درجہ ہے،
نہیں پا سکتا جو ساری زندگی عقل کی مشغافیوں میں مشغول رہے، کسی مقام پر اپنی عقل کو بھی پیارے اور محبوب لوگوں کے قدموں میں قربان کرنا پڑتا ہے، پھر انسان کامیابی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر آپ اس بات کو سمجھیں، آج دنیا میں جتنی ریسرچ غیر مسلم کر رہے ہیں شاید مسلمانوں کے پاس بھی نہیں، وہ سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، کائنات کے سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ سے اور موومنٹ آف دی اسٹار اینڈ دی مون، کائنات کی اس موومنٹ سے اور اسپیسیفک پیٹرن آف دا یونیورس، اس کائنات کے اسپیسیفک پیٹرن سے نت نئی ایجادات کو بنا رہے ہیں، باوجود ان کا کائنات کے ایک ایک تخلیق اور مادے پر ریسرچ اور تحقیق ہے، لیکن وہ دولت ایمان سے محروم ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیے، جس نے اللہ تعالیٰ کو ان مظاہر قدرت سے صرف جانا وہ ایمان کی لذت سے محروم ہوا، جس نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ کہا ہم ان تمام چیزوں کی حقیقت کو مانتے ہیں تو زبان رسالت باپ سے مانتے ہیں، اللہ نے اسے ہی ایمان کی لذتوں سے لہذا آج چونکہ یہ بہت ضروری ہے اس نقطے کی بھی وضاحت کی جائے کہ باوجود اس کے کہ سائنس کی بہت سی ترقی ہوئی اور آج نوجوان نسل کے لیے جو پیغام ہے، کیونکہ کالجی یونیورسٹی کے اندر بڑھتی ہوئی الہادیت کے اندر ایک نقطہ یہ ہے، جب ڈارون کا نظریہ پڑھا تو بہت سے لوگوں نے اس کو اپنا پیغمبر مانا اور ایتھیزم اور ایتھیسٹ میں مبتلا ہوئے اور ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ پیش کیا۔ یہ سارے ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے نظریے ایک طرف، حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم التسالی، فرمایا میں رب کی پوری روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہو۔ مشاہدات میں، ایکسپیریمنٹ میں، آنکھ سے ظاہری طور پر نظر آنے والے ان دلائل سے ہمیں روحانیت سے دور نہیں ہونا۔ یہ ساری چیزیں بنانے والا پروردگار ہے اور اس کی حقیقت اور ریالٹی کو بتانے والے محبوب خدا ہیں، اور ان کی روحانی تاثیر کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے جن پاک ہستیوں کی ڈیوٹی لگائی وہ اولیاء کرام ہیں۔ اس لیے گرامی قدرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذه الامہ، پروردگار نے اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا، ایک ایسی ہستی کو بھیجا جس نے اس دین کی تجدید فرمائی۔ جس وقت لوگوں کی افکار پر بہت سے ایسے نظریات پڑھنے لگے، ایسے افکار کا غلبہ ہونے لگا جس سے وہ اسلام کے عقائد کے اعتبار سے تشکیک میں مبتلا ہوئے، ان پاک ہستیوں نے وہ تمام غبار کو اتار کر ان کے دلوں میں روحانیت کی کیفیت کو پیدا فرمایا۔ اسی کیفیت کے اعتبار سے ہمیں بھی اپنے دلوں میں ان اولیاء کرام کی محبتوں کو جگہ بھی دے دی ہے اور ان کے پاکیزہ کلام سے استفادہ بھی کرنا ہے۔ تو لہذا الہادیت کے بڑھتے ہوئے اس ماحول میں اور عدم روحانیت کی بات کرنے والے ان تمام افراد کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ تم جتنی بھی ریسرچ و تحقیق کرو وہ تمہاری عقل ہے، اور عقل سب سے چھوٹا سورس آف نالج ہے۔ اللہ نے اس سے بڑھ کر وجدان، الہام، فراست اور تعقل کے ذریعے اولیاء کرام کی تربیت فرمائی ہے، اور اولیاء کرام نے یہ سارے احکام امت کی طرف منتقل فرمائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر لاہور کی سرزمین میں آئے، اور آپ نے اس سے پہلے دنیا کے بہت سے مقامات کا سفر کیا، چیزوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا، اپنے سے پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں
دنیا تک نہیں رہتا، اللہ وصال کے بعد بھی ان کے روحانی تصرف کو جاری و ساری فرمائے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں سید اجبیر مخدوم مرکز پیر سنجر را حرم۔ آپ فرماتے ہیں داتا صاحب کو عام نہ سمجھنا، فرمایا جس نے اجبیر کے بادشاہ کو دیکھنا ہو وہ داتا علی اجبیری کی چوکھٹ کو دیکھنا۔ مخدوم امت کے بادشاہ ہیں، فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وصال کے بعد روحانیت ختم ہو گئی، فرمایا مرکز پیر سنجر را حرم، فرمایا داتا علی اجبیری کا مزار مبارک اور آپ کی بارگاہ کی چوکھٹ کا یہ مقام ہے کہ پیر سنجر کے لیے بھی آپ کی قبر حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ گرامی کا حضرت سیدنا داتا علی اجبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کی سرزمین میں آج سے 1000 سال پہلے جس وقت ہندوؤں نے کثرت کے ساتھ یہاں گمراہی کا سلسلہ شروع کیا، آپ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مسجد بنائی اور آپ کی بہت سی کرامات کا اسی وقت ظہور ہوا۔ بہت سے گرو اور پنڈت بالآخر آپ کی ان کرامات کو دیکھ کر آپ کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوئے اور حضرت سیدنا داتا علی اجبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفی کرام کی جماعت کو شریعت و طریقت کے راستوں پر چلنے کے لیے وہ خوبصورت اقوال اور افعال ان کے سامنے رکھے جس سے وہ اسلام کی رشد و ہدایت کے عظیم راستوں کے راہی بن گئے۔ یاد رکھیے حضرت داتا صاحب صرف صوفی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے مدرس بھی تھے، عالم بھی تھے۔ کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے داتا صاحب فرماتے میں ایک دن صوفیہ کی جماعت کو درس دے رہا تھا اور زکوٰۃ کے مسائل بتا رہا تھا کہ کتنے اونٹ پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو کہتا جی آپ اونٹ کے مسئلے بتا رہے ہیں، میرے پاس تو اونٹ آئے گی تو مجھے آپ کے مسائل کا کیا فائدہ۔ داتا صاحب نے کہا بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا چونکہ وہ ابھی واقف نہیں تھا، علم والا نہیں تھا، مگر نہ وہ یہ سوال نہ کرتا۔ داتا صاحب فرماتے میں نے اسے کہا ان صوفیاء کو بتا رہا ہوں کہ اونٹوں کی تعداد پر زکوٰۃ کتنی ہے، تو یہ صوفیاء اونٹوں کی مقدار کو جان کر زکوٰۃ دیں گے۔ ان لوگوں کی بھی تو حاجت ہے جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، تو ان مسائل کو اس لیے سی کہ انہیں زکوٰۃ لینی کیسے ہے۔ آپ نے دونوں اعتبار سے تربیت فرمائی، فرمایا اہل علم کے لیے اس لیے مسئلہ بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کس طرح انہوں نے اونٹوں پر نکالنی ہے، اور تو بیٹھ کے مسئلہ اس لیے سیکھ تجھے پتا ہو کہ تجھے زکوٰۃ لینی کیسے ہے۔ اگر تیرے پاس اونٹ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی بھی ہوتی ہے، اگر تو لینے والا ہے تو زکوٰۃ لینے کے جو معیارات شریعت نے مقرر کیے تو اس کو سمجھ لے۔ اس سے پتہ چلا کہ داتا صاحب مدرس بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور فقیہ کے اعلیٰ مقام پہ فائد تھے۔ گرامی قدرات حضرت سیدنا داتا علی اجبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کشف المعجوب سے چند مقامات پڑھنے لگا۔ حضرت سیدنا داتا علی اجبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں ایک خاص وتیرہ صوفی کرام کا ذکر کیا اور وہ ہے اخلاص۔ گرامی قدرات اخلاص کی تعریف کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، جن کو ہم تعریف سے ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو ہم کسی نہ کسی علامات سے جانتے ہیں۔ داتا صاحب یہی فرماتے ہیں ان کے اقوال اور کلام میں۔ آپ نے صوفیہ کرام کا ایک طویل ذکر کیا۔ حضرت سیدنا داتا علی اجبیری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المعجوب میں امت کی جس انداز میں تربیت فرمائی، پہلے صحابہ کرام کا ذکر، پھر اولیاء کرام کا اور اہل بیت کا ذکر، اور ان تمام پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ ان پاک ہستیوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں کامیابی کے لیے ان پاک ہستیوں کے قدموں کو خضر راہ بناؤ گے، اللہ تمہیں پھر کامیابی عطا فرمائے۔ اب اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کی تعریف نہیں، علامات ہے۔ اخلاص کی پہلی علامت یہ ہے کہ بندے کے لیے مدحزم برابر ہو جائے۔ مدحزم کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی کسی کے عمل پہ تعریف کرے تو اس سے بندہ بھولے نہ سمائے،
اور اگر کوئی مذمت کرے تو پھر اس کی مذمت پر اس کے جذبات مجروح نہ ہو، بلکہ تعریف کرے یا مذمت کرے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے لیے مد و ذم برابر ہو جائے وہ سمجھ جائے اللہ نے اس کو اخلاص کا پہلا درجہ عطا فرمایا، یعنی علامات سے سمجھایا۔ اور کشف المحجوب کو جب پڑھے تو صوفیہ کرام کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے عقیدت اور محبت کو کشکول بنا کے پڑھیں تو پھر دیکھیں آپ کو کیسے روحانیت کا فیض اس میں ملتا ہے۔ دوسری علامت بتائی، فرمایا بندہ کوئی بھی عمل کرے اس میں جزا کی توقع نہ کرے، اجر کی طلب نہ رکھے۔ ہمارے ہاں تو سلسلہ ہی اور ہے، ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں تو کسی اجر کے توقع کے لیے۔ ہمارے ہاں تو جب کاروبار میں نقصان ہو تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جب دنیا میں کہیں کرائسس آئیں تو ہم عبادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں اخلاص اسے نہیں کہتے، اخلاص تو یہ ہے سودا دری نہیں کہ عبادت خدا کی ہے، ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ انسان کسی اجر کی تمنا نہ کرے بلکہ اس کا عمل اخلاص میں اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچے کہ یا اللہ میں اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں تو فقط تیری رضا کے لیے جھکا رہا ہوں۔ جب رضائے الہی پیش نظر ہوگی تو خدا کی عزت کی قسم آپ اخلاص سے دو جملے بھی بولیں گے اللہ اس میں بھی تاثیر پیدا کر دے گا۔ آپ اخلاص سے قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی روحانیت پیدا کروا دے گا۔ تو یہ اخلاص کہاں سے آیا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس اخلاص کو جو سیکھا ہے وہ حضرت شیخ سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے، اور آپ نے ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت شیخ سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ بزرگ ہیں جو فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے کشف المحجوب میں صوفیہ کرام کے درجات باندھے ہیں، ان میں ایک درجہ فرقہ ملامتیہ ہے۔ فرمایا کچھ اللہ والے وہ ہیں جو زندگی میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہی نہیں، ان کو ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دنیا میں زندگی میں لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، فرمایا جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ جنازے میں حاضر ہو کے کہتے ہیں اب پتہ چلا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ فرمایا شیخ سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے سے فرمایا ساری زندگی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنے، جب وصال ہوا ان کے پیشانی پہ نورانی قلم سے لکھ دیا گیا ھذا حبیب اللہ وقد مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، اس نے جان بھی اللہ کی محبت میں دی تھی۔ اس وقت کے 70 ولیوں کو سرکار کا دیدار ہوا، سرکار تیزی سے جا رہے ہیں، عرض کیا پیارے آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا سنون مصری کا وصال ہو گیا، جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں فرمایا میں نے اخلاص ان سے سیکھا، اور شیخ سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا کشف المحجوب میں۔ فرمایا حضرت شیخ سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو اخلاص سمجھ آئی ہے وہ ایک بڑھیا سے آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں گیا اور میں باہر نکلا، راستے میں جا رہا تھا تو ایک بڑھیا ایک خاتون لاٹھی ٹیک کے آ رہی ہے، تو میں نے آتے ہوئے بڑھیا کو دیکھا تو ان کے چلنے کے انداز سے مجھے پتا چلا یہ جو بزرگ خاتون ہے لگتا ہے یہ کسی معرفت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچی ہوئی۔ آپ فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا اماں جی من آئین جیتے، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا من اللہ، اللہ کے پاس سے۔ میں نے اگلا سوال کیا وَإِلَىٰ أَيْنَ، اب جا کدھر رہی ہے؟ کہا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں داتا صاحب نے لکھا کہ جب اس خاتون نے یہ جواب دیا حضرت شیخ سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اخلاص کے اتنے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے کہ یہ فرما رہی ہے کہ میں آ بھی اللہ کی طرف سے رہی ہوں، جا بھی اللہ کی طرف رہی ہوں، یعنی میرا ہر اٹھنے والا قدم صرف رب کے لیے۔ جس وقت اخلاص کا یہ مقام دیکھا حضرت شیخ سنون مصری فرماتے میں نے ساتھ راہ نکالا اور میں نے عرض کیا اماں جی یہ ہدیہ یہ تحفہ میری طرف سے بھی قبول فرمائیے۔ اماں جی نے کہا پیچھے ہٹ اور ڈانٹ کے کہا بیٹے میرا عمل تو جب رب کے لیے ہے اس کی جزا بھی مجھے رب ہی عطا فرمائے۔ فرماتے مجھے یہاں سے اخلاص ملا۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ
ایک نقطہ یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کی ابتدا بھی خدا پہ رکھو، اس کی انتہا بھی خدا پر رکھو۔ اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ حضرت باعث مستعمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک بہت زیادہ، تقریباً 74 سال۔ لوگ پوچھتے کہ آپ کی عمر کتنی؟ آپ فرماتے ہیں 4 سال۔ لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ کہتے ہیں 4 سال ہے۔ فرمایا زندگی کے 70 سال گزرے، اخلاص نہیں ملا، 4 سال سے یہ منصب ملا ہے، میری زندگی کے ہیں ہی 4 سال۔ اخلاص اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا وصف ہے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ اخلاص کی خصوصی تربیت فرماتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں اخلاص کے اعتبار سے خصوصی طور پر آپ نے وہ خوبصورت جملے ذکر کیے جس میں اولیاء کرام کے اوصاف کا ذکر کیا۔ گرامی کر رہا حضرت سیدنا داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اور آج اگر اتباع سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی بندہ رب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ابو فرما دیجیے اگر یہ لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تو جھوٹا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کا پٹا پہلے گلے پہ ڈالو، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، پھر تم اللہ کی محبتوں کے مستحق ہوگے۔ تو داتا صاحب نے حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ایک بزرگ ہے، کہتے میں ملنے کے لیے گیا تو جب ملاقات ہوئی تو میں حیران ہوا کہ مسجد میں اس نے کھڑے کھڑے قبلے کی طرف گھوم دیا۔ آپ فرماتے میں نے ان سے سلام دی اور میں واپس آ گیا اور میں نے کہا جو شریعت کی موافقت نہیں کرتا، جو شریعت کی تابعداری نہیں کرتا، وہ ولایت کے درجے پہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں داتا صاحب نے ایک معیار ذکر کیا ہے۔ آج ہمارے معیارات بھی جدا ہو گئے۔ آج ہم نے اولیاء کرام کے اپنے ذہنوں میں عجیب عجیب معیارات بنائے ہیں کہ جی یہ پہنچے ہوئے ہیں، جیسے جی 5 سال سے نہائے ہی نہیں، یہ ولی ہو گئے۔ یہ کون سا معیار ہے کہ جی 6 سال سے بال ہی نہیں دھوئے ہیں، ولی ہو گئے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں معیار سب سے پہلا اگر ہے تو وہ شریعت کے مکمل طور پر، کامل طور پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ایک اتنا پیارا جملہ یہاں داتا صاحب نے لکھا ہے، دل کے کانوں سے سنے، خدا کی قسم میں نے جب سے پڑھا لذت ہی نہیں ختم ہو رہا۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ ولی ہوتا، توجہ، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ولی ہوتا تو اس کی نظر شریعت پر ہوتی، اور اگر اس کی نظر شریعت پہ ہوتی تو رب کی نظر رحمت اس پر ہوتی۔ داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں اگر یہ ولی ہوتا اس کی نظر شریعت پر ہوتی، اور جب اس کی نظر شریعت پہ ہوتی تو رب کی نظر رحمت اس پر ہوتی۔ اگر یہ خطا کی طرف جانے بھی لگتا اللہ اپنی نظر رحمت سے اس کو محفوظ فرما دے۔ یہ جملہ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا۔ خدا کی قسم اگر یہ جملہ آپ اس پہ غور کر لیں کہ جو شریعت پہ نظر رکھتا ہے وہ رب کی نظر رحمت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتا ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں باعث مستعمی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ جو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا، باعث فرماتے میں واپس آ گیا اور میں نے سلام نہ کیا، فرمایا اسی رات مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہوا اور سرکار نے فرمایا یا بایزید، اے بایزید، جس خوبصورت دل کے ارادے سے تو نے میری شریعت کی موافقت کا ادب رکھا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے تیرے اندر تک روحانیت کو منتقل فرما دیا۔ اعتباری مصطفی فرماتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا پتہ چلا کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ محبتیں ہیں تو شریعت پر پاسداری کی وجہ سے، اور اگر کسی سے نفرت ہو تو شریعت سے بغاوت کی وجہ سے۔ ہم کسی سے ذاتی نہ بغض رکھتے ہیں نہ ان سے ذاتی محبت ہے، ہماری محبت کا معیار بھی اللہ اس کا رسول ہونا چاہیے، ہمارے بغض کا معیار بھی اللہ اس کا رسول ہونا چاہیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت باعث مستعمی رحمۃ
علاوہ داتا صاحب نے ایک بہت بڑے طبع تابعی کا ذکر کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا حبیب بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے طبع تابعی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ کسی بزرگ نے کہا کہ ایک اللہ والے ہیں جو بکریاں چراتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں کم سے کم وقت دیتے ہیں اور زیادہ تر اللہ کی بات میں مشغول ہیں، فرماتے میں نے کہا چلو ان کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ فرماتے جب میں ان کی زیارت کے لیے پہنچا تو دیکھ کے حیران ہوا، وہ مسلح بچھا کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور ان کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے۔ بھیڑیا تو کھاتا ہے بکریوں کو، بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ فرماتے میں وہاں بیٹھ گیا اور میں اس معاملے کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ جیسے ہی نماز سے وہ فارغ ہوئے تو پھر میں نے ان سے پوچھا اے شیخ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کی بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے، یہ بھیڑیا آپ کے تابع کیسے ہو گیا، یہ آپ کے موافق کیسے ہوا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ان بکریوں کے چرانے والے نے جب اپنے رب کی موافقت کی ہے تو رب نے اس بھیڑیے کو بھی میرے موافق کر دیا۔ یعنی آسان انداز میں یہ ہے، فرمایا جب ان بکریوں کا مالک رب کی اطاعت میں ہے تو رب نے اس بھیڑیے کو میری اطاعت میں کر دیا۔ اب اس میں ایک پیغام ہے کہ آج اکثر والدین کہتے ہیں کہ ماں باپ جو اولاد ہے ہماری فرما بردار نہیں ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں تو اس رب کا فرما بردار بن کے دیکھ، اولاد تو دور کی بات بھیڑیا بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا۔ اس میں ایک راز ہے اور یہ پیغام دیا حضرت سیدنا داتا علی جبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فرمایا اس انداز میں جب تو اپنے رب کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا تو سارے تیرے فرما بردار ہوں گے، اس لیے کہ تو رب کی بارگاہ کی اس عظیم عظمتوں کو جاننے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ پروردگار اس مخلوق کو تیری طرف رجوع کے لیے منتخب فرما دے گا۔ آپ دیکھ لیجیے 1000 سال گزرنے والے داتا صاحب کا 978واں عرس مبارک آ گیا، دھماکے بھی ہوئے، ہر سال بڑے بڑے لوگ فیصلے بھی لگاتے ہیں جی کوئی داتا نہیں کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری کرنا ہوئی ہے وہی کافی۔ علامہ فرماتے ہیں خاک کے پنجاب از دمے کو زندہ گشت، فرمایا آج پنجاب کی سرزمین میں جو روحانی فیوز و برکات تقسیم ہو رہے ہیں، فرمایا وہ داتا علی جبیری کی روحانی برکت کا نتیجہ ہے۔ میں ایک جگہ کہہ رہا تھا، میں کہا اگر آپ نے اس کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا ہو نا کہ داتا صاحب کا کیسے نظام چل رہا ہے، آپ ایک مسجد کا نظام بڑی مشکل سے چلاتے ہیں، پوچھئے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، خطیب صاحب بیٹھے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے مسجد کا ایک نظام چلانا۔ یہ داتا صاحب کا روحانی فیض نہیں ہے، 978 سال بعد بھی پورا پاکستان کا محکمہ اوقاف چلا رہے ہیں، پورے پاکستان کی ایک انالیسس ہوا اس پر کہا 90% جو تنخواہیں ہیں نا محکمہ اوقاف کے علماء کی، فرمایا وہ داتا علی جبیری کے لنگر سے جا رہی ہے، جو نہیں بھی مانتے وہ بھی داتا کا لنگر کھا رہے ہیں اور تنخواہیں محکمہ اوقاف سے لے رہے ہیں۔ میں کیسا داتا صاحب کا نظام چل رہا ہے، اور داتا صاحب کے بارے میں علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا، فرمایا خاک پنجاب از دمے کو زندہ گشت، فرمایا پنجاب میں جو روحانی فیض بڑھ رہا ہے وہ داتا علی جبیری کا روحانی لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں صبح ماہ از مہر اوتا بندہ گشت، فرمایا اگر میرے کلام میں جو تمہیں تھوڑی سی روحانیت نظر آتی ہے، اقبال کہتے ہیں وہ بھی داتا کے لنگر کی برکت بھی ہے۔ داتا صاحب یہ گڑی شاہوں میں جو جاوید منزل ہے بورڈ والا چوک، یہاں سے تہجد پڑھ کے پیدل جاتے ہیں اور فجر کی نماز داتا صاحب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کے وہاں پڑھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا صبح ماہ از مہر اوتا بندہ گشت، فرمایا اگر میرے کلام میں کوئی روحانی تاثیر ہے، فرمایا وہ بھی داتا کے لنگر کی برکت بھی ہے، کہ داتا صاحب کی نظر فیض ہے۔ اور گرامی قدرات، آپ وہ عظیم ہستی ہیں، کامل بھی آ جائے تو ان کے لیے بھی رہنما، ناقص بھی چلے جائے ان کے لیے بھی آپ کامل ہیں۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں چلہ کشی کے بعد فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم
داتا دے کر خدا نہ سمجھے بلکہ مظہر نور خدا. یہ تو اللہ کے صفات کے مظہر ہیں. ناقص آرا پیر کامل، ناقص بھی جائے تو اس کے لیے پیر کامل. کامل آرا رہنما، فرمایا جو کامل ہے اس کے لیے بھی رہنما ہے. آخری بات پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت داتا صاحب نے بڑی پیاری بات کی اور جو میں سمجھتا ہوں آج کی اس محفل کا روحانی لنگر ہوگا آخر. اور حدیث کو کوٹ کر کے آپ نے بڑی پیاری بات سمجھائی. فرمایا مخلوق کی ایک عادت ہے کہ وہ خود اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یعنی مکھی کی طرح صاف جگہ پہ نہیں بیٹھنا، ناپاک جگہ پہ بیٹھنا. دادا صاحب فرماتے مخلوق کی عادت ہے. حالانکہ چاہیے کیا؟ فرمایا اپنے عیوب پہ نظر رکھیں تو پروردگار اپنے عیبوں پہ نظر رکھنے کی وجہ سے انسان کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اور آپ اس مقام پر جو حدیث کوٹ کی فرمایا طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس. فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے عیبوں کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو لوگوں کے عیب نظر ہی نہیں آ رہا. کیا خوبصورت بات. اور یہ آج کی اس محفل کی آخری بات. فرمایا طوبی لمن شغلہ عیبہ. فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیب دیکھنے میں اتنا مشغول ہے جس کی وجہ سے فرمایا وہ دوسروں کے عیب دیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا. آئیے ہم آج اس بات کا اس میں سمیت کریں. ہم اولیاء کرام کا صرف لنگر ہی نہیں کھائیں گے بلکہ ان کی کتابوں کو بھی پڑھیں گے، ان کے روحانی فیض بھی حاصل کریں گے. داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں، کشف المحجوب کا مطالعہ بھی کریں، روحانی فضل و برکات سے متصف بھی ہوں. دعا ہے رب القدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک جگہ آگے بھی کچھ معاملات